شوہر بھی اپنی بیوی کے لیے ہر طرح کی سہولت میسر کرنے میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اپنی ساری زندگی وہ کام کاج اور محنت میں صرف کر دیتا ہے، دل کو دل اور رات کو رات نہیں سمجھتا، اپنی جوانی ساری جو ہے اپنے بچوں اور بیوی کے لیے صرف کر دیتا ہے، اپنے بہن بھائیوں ماں باپ کے لیے۔ تو یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ بہت پاکیزہ ہے، اسے اعتبار سے اعتماد سے گزاریے، کسی قسم کا کوشش کرے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا خلل نہ آئے جس سے آپ کی زندگی میں کوئی تناؤ پیدا ہو جائے۔ زندگی جو چل رہی ہوتی ہے میاں بیوی کو، اس کو بہت احتیاط سے گزاریے، اس میں اگر ایک بندے کا بھی تھوڑا سا کوئی نقص بیچ میں آ جاتا ہے، میرے کہنے کا مقصد ہے جب بدنیتی آ جاتی ہے تو اس میں ہنستا بستا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ اپنے ہسبینڈ پہ اعتماد کریں گے، اس پہ یقین رکھیں گے تو آپ کی زندگی بہت اچھی گزرے گی، اور ہسبینڈ کو بھی چاہیے اپنی وائف پہ پورا پورا یقین کرے، اعتماد کرے اور اس کو اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کرے۔ تو جب دونوں میں اعتماد اور یقین ہوگا تو بہت اچھی لائف جائے گی۔ تو آپ یقین جانیے کہ آپ کی لائف میں کبھی بھی کوئی تناؤ کوئی ٹینشن نہیں آئے گی۔ تو جب ہم ایک گھر بناتے ہیں تو اس کی بنیاد ہم اچھے سے مضبوط کر کے رکھتے ہیں، اگر اس گھر کی بنیاد ہم کچی رکھیں گے تو تھوڑا عرصہ گھر چلے گا گر جائے گا۔ یہی مثال میاں بیوی کے رشتے کی بھی ہوتی ہے۔ اس رشتے میں اگر کوئی اس طرح کی بدگمانی یا کچھ آ گئی ہے تو کوشش کریں کہ اس کو کلیئر کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اس کو کلیئر کریں تاکہ بدگمانی ذہن سے نکل سکے۔ اور میاں کو بھی چاہیے کہ جب آپ کے بہت سارے رشتے اس میاں بیوی کے رشتے کو خراب کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں، آپ یقین جانیے کہ ہم سوچ کے حیران ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے کتنی طاقت اس رشتے میں رکھی ہے، کتنے رشتے اس کو خراب کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو رشتے ازل سے جو رشتے بنے ہیں ان میں ناراضگی، یہ بخیلی، حسد جو ہے نا، ان رشتوں کے اندر قدرتی طور پہ پایا جاتا ہے۔ جیسے نند کا رشتہ ہو گیا، ساس کا رشتہ ہو گیا، بہو کا رشتہ ہو گیا، لازمی نہیں ہے کہ ساس بری بہو سے ہو اور بہو بری ساس سے ہو، دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اس مرض کا شکار ہو جاتا ہے تو جس کا سارا اثر مرد پہ پڑتا ہے، کیونکہ جب وائف اور اس کے جو ساس ہے یا نند ہے ان سے آپ کی اچھے سے بنتی نہیں ہے تو اس کا سارا اثر آپ کے ہسبینڈ پہ جاتا ہے، کیونکہ وہ ٹینشن اور پریشانی میں ہر وقت رہتا ہے کہ میں اگر ماں باپ کا ساتھ دیتا ہوں تو بیوی ناراض ہوگی، بیوی کا ساتھ دیتا ہوں تو ماں باپ ناراض ہوں گے۔ تو یہ وہ رشتے ہیں جن کو ہم کاٹ کے پھینک نہیں سکتے، ان رشتوں کے ساتھ ہمیں ہر صورت پوری زندگی گزارنی ہے۔ جب ہم نے پوری زندگی گزارنی ہے تو ہر چیز سے ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا، ہر رشتے سے کمپرومائز کرنا پڑے گا، ساس کے رشتے سے بھی، نند کے رشتے سے بھی، دیور بھابھی کے رشتے سے بھی، سسر کے رشتے سے، اور اس میں پھر ایک دو رشتے اور بھی آ جاتے ہیں جو دیورانی اور جیٹھانی کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ بہت زیادہ ویری رشتہ ہوتا ہے، اس میں دونوں کے آپس میں جو ہوتی ہے، ایک گھر میں دو بہویں، ان کی آپس میں نہیں بنتی، دونوں کی کوشش ہوتی ہے کہ سسرال میں میرا نام ہو، ایک اس چکر میں ہوتی ہے کہ میرا نام ہو، بجائے ان چکروں کے آپ سارے چکر چھوڑ دیں، یہ سوچیں کہ اگر وہ کسی اور گھر سے آئی ہے تو اسی ایک گھر میں آئی ہے، میں نے بھی اسی گھر میں رہنا ہے، اس نے بھی اسی گھر میں رہنا ہے، تو دونوں ہم بہنیں جب بن جائیں گی تو ہمارے تعلقات تو بہت اچھے ہو جائیں گے، ہمیں ایک کو اوپر ایک کو نیچے دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم مل جل کے اپنے فرض ادا کریں، مل جل کے اپنے گھر کو خوش و خرم اور خوشحال بنانے کی کوشش کریں،
تاکہ ہمارے ماں باپ کا کوئی نام لے سکے کہ کسی اچھے گھر کی بچی تھی جو اچھا وقت گزارا ہے اس لیے. تو یہ چیزیں ساری جب اپنے ذہن میں آپ رکھیں گے تو آپ کے گھر میں کسی قسم کا تناؤ اور پریشانی نہیں بنے گی. دوسری بات ان بچیوں کے لیے اسپیشلی ہے جو زبان کی تیز ہوتی ہے. ہسبینڈ کے آگے جب زبان چلاتی ہے تو بہت اس کے غلط نتائج بھی پاتی ہے. تو گھر خراب اسی چیز سے ہوتے ہیں. اگر عورت دیکھے کہ مرد بہت غصے میں ہے تو تھوڑا سا برداشت کر کے خاموش ہو جائے تو وہ چیزیں بھی ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے. اور مرد دیکھے اور مرد کو بھی چاہیے کہ وہ سوچے کہ عورت میرے بچوں کے ساتھ سارا دن لگی رہی گھر کے کام کاج میں، میرے گھر والوں کے ساتھ ساروں کے ساتھ، اس لیے اگر پورا دن گزارا ہے تو بیچاری تھکی ہاری ہوئی ہوگی یا کسی پریشانی میں ہوگی. ہو سکتا ہے اس کا بی پی سے آتا ہے، ہو سکتا ہے پریشان حال ہے یا اس کے دل میں کوئی بات ہے، تھکی ہوئی ہے، 100 مسئلے ہوتے ہیں. اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے منہ کو تھوڑا سا بند کر کے رکھے، صبر تحمل سے کام لے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت بڑے مسائل بن جاتے ہیں. تو میاں بیوی جو ہے یہ گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں. تو جب یہ گاڑی کے پہیے برابر ہوتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے. جب ایک بھی تھوڑا سا ایسے ڈگمگائے تو آپ کو پتہ ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ پاک رشتہ ہے، پاکیزہ رشتہ ہے. آپ نے ساری زندگی ایک ساتھ رہ لے. آپ اپنے ہسبینڈ کی کوئی غلطی ہے تو اس کو درگزر کرے. اگر ہسبینڈ کی پتہ ہے کہ میری وائف کی کوئی غلطی ہے تو وہ اس کو درگزر کرے. جب اس کے بعد جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں پھر تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ انسان کو اتنی باتیں سوچنی نہیں چاہیے. اس کو ہر طریقے سے کوشش کرنی چاہیے کہ میں تو اپنے لیے جی بیٹھا، لیکن اب تو میرے بچوں کی باری ہے. میرے بچے جوان ہوں گے کیا سوچیں گے، بڑے ہوں گے کیا سوچیں گے، تھوڑے سے سمجھدار ہوں گے وہ کیا سوچیں گے، ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے. بہت غلط بات ہے جہاں پہ بچے ہوتے ہیں وہاں پہ لڑائیاں جھگڑے. ان بچوں پہ کیا گزرے گا، وہ آپ سے کیا سیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ کیسے تھے. جب آپ گالی گلوچ کرو گے اپنی بیوی کو یا اپنے سسرال کو تو آپ کے بچوں پہ کیا اثر پڑے گا. وہ کیا سوچیں گے کہ ہمارا والد کس طرح کتی نوعیت کا ہے. تو جب عورت اپنے بچوں کو گالی گلوچ کرے گی یا اپنے میاں سے جب اپنے میاں سے لڑائی جھگڑا کرتی ہے تو ظاہر ہے وہ اثر بھی بچوں پہ جاتے ہیں. تو یہ آپ اپنی زندگی تو اپنی لائف تو آسانی سے گزار ہی چکے ہو. آگے شروع ہو جاتی ہے آپ سے پیدا ہوئے جتنی بچے ہوتے ہیں ان کی. تو یہ چیز لازمی ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہو آپ کے بچوں پہ اثر پڑ رہا ہے، آپ کے بچوں کی زندگی خراب ہو رہی ہے. جب وہ بڑے ہو جائیں گے انہوں نے جو کچھ آپ سے سیکھا ہوگا وہ وہی کچھ کریں گے، اور پھر جب وہ وہی کچھ کریں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو ٹینشن ہوگی، آپ کو پریشانی ہوگی کہ خدایا کہ ہماری اولاد اس طرح کیوں کر رہی ہے. تو پھر اس وقت اپنے گریبان میں ایسے جھانکیے گا کہ ہم جو کچھ کرتے رہے ہمارے بچے وہی کچھ آج کر رہے ہیں. اس لیے کہتے ہوتے ہیں کہ بچوں کے سامنے تو کسی قسم کی آپس میں بحث بھی نہ کرے. اولاد تو وہ نازک چیز ہے، جیسے آپ ایک چیز جو بڑی ہوتی ہے نا اس کا کلر چینج ہوتا ہے، تو اولاد بھی اسی طرح ہے. جو کچھ آپ سے سیکھے گی وہ وہی کچھ کرے گی. تو اس سے بہتر ہے کہ تھوڑی سی آپ بھی احتیاط کر لیں. اس بہترین خوبصورت اور سنہری رشتے کو سنہری بنائے رکھے، پاکیزہ رشتے کو پاکیزہ بنائے رکھے. ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہو جائیے. اپنے خاوند کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیے اور خاوند کو چاہیے اپنی بیوی کے دکھ سمجھے. تو کبھی بھی اس کے ماں باپ کو گالی گلوچ نہ کرے. عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن اپنے ماں باپ کے اپنی بہن بھائیوں کے لیے کوئی غلط لفظ نہیں استعمال کر سکتی.
جہاں وہ 1000 پریشانیاں اور 1000 باتیں برداشت کرے گی، وہاں وہ کبھی نہیں برداشت کرے گی کہ میرے بہن بھائیوں کو، میرے ماں باپ کو کوئی گالی گلوچ کرے۔ تو پلیز دوستو میری بات پہ غور کیجئے گا، اپنی لائف کو اچھے سے اچھا گزاریے، کبھی بھی اس طرح کا کوئی کام نہ کیجئے کہ کل کو آپ کے سب سے پہلے آپ کے خاندان والے آپ کے پیچھے باتیں کریں گے۔ سب سے پہلے خاندان والوں کو موقع مل جاتے ہیں۔ جب لڑکی گھر میں آتی ہے ناراض ہو کے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ دیکھیں اس کی ماں بھی ایسی تھی، اس کی بہن بھی ایسی تھی، تانے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے کہ میں آپ کو ریکویسٹ کرتی ہوں اچھے طریقے سے اپنی لائف کو انجوائے کیجئے، اور یہ دن یہ پل مڑ کے نہیں آئیں گے۔ اچھے طریقے سے، پیار سے، محبت سے، شفقت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہیے۔ جو وقت گزر رہا ہے اس کو اچھے طریقے سے انجوائے کریں۔ جو وقت چلا گیا اس نے واپس نہیں آنا ہے، تو آپ کے پاس جو لمحے ہیں ان کو اچھے طریقے سے گزاریے، تاکہ جب آپ ان کو یاد کریں تو آپ کو بہت فخر ہو اپنے میاں پہ بھی اور اپنے اوپر بھی۔ تو بس اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور میرا دوسرا چینل ہے دیسی شیرنی کوکنگ کا، اس کو بھی سبسکرائب کریں، اور اگر میری ویڈیو میری باتیں اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیا کریں، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری باتیں کیسی لگتی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرا بی پی بہت زیادہ آئی ہے، تو کافی دن سے میں ویڈیو نہیں دے رہی تھی۔ آج میں نے کہا ہر صورت اپنے دوستوں سے بات کروں گی۔ تو ٹھیک ہے میری پیاری فیملی، میرے پیارے بہن بھائیوں، کل تک کے لیے بائے۔